پیغام دین کو پہلے سمجھیں، حقیقی اسلام ناب حقیقی دین کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ نے اپنے معاشرے کو اٹھانا ہے۔ اٹھانے کے لیے وہ جو رائج طریقہ ہے سیاسی جماعتوں والا، سیاسی پارٹیوں والا، ووٹنگ والا، چندے والا، وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس روش انبیاء کی ہے، چونکہ بعثت بیداری انبیاء کا کام تھا، اللہ نے انبیاء کے ذمہ ڈالی، اور انبیاء نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسلوب ہیں، روشیں ہیں، میتھڈ ہیں، جن کے ذریعے آپ نے سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنا ہے۔ تلاوت آیات، تلاوت آیات گنگنانے کو نہیں کہتے کہ قرآن سامنے رکھ کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ یہ اردو میں ہم نے اس کو یہ معنی کر لیا ہے، پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، قراءت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت نہیں ہے، کسی لغوی نے یہ نہیں لکھا کہ تلاوت کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے۔ تلاوت کا مطلب تلو سے نکلا ہے، تلو جڑ کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں، جڑ کے۔ آپ کسی دوسرے آدمی سے فاصلے پہ چلیں یا اس کے ساتھ آپ بالکل جڑ کے چلیں، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، یہ جڑ کے جو آپ کسی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اس کو عربی زبان میں تلو کہتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات، یعنی آیات خدا، ہدایت کے اس منشور کے ساتھ نبی جوڑ رہے ہیں امت کو، اور اب تالی قرآن وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ کے سفر کر رہا ہے۔ جہاں قرآن جا رہا ہے، یہ وقفے کے بغیر اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، قدم بے قدم ساتھ جا رہا ہے۔ یہ تالی قرآن ہے۔ یتلو علیہم آیات و یزکیہم، یزکی ہم صفائی کے معنی میں کرتے ہیں، یزکی یعنی تزکیہ، طہارت، تطہیر، تنزیہ، نہ، یزکی کا مطلب ہوتا ہے پرورش۔ صفائی کے لیے اور الفاظ ہیں، تزکیہ صفائی کے لیے نہیں ہے۔ تطہیر کا اور معنی ہے، تزکیہ کا اور معنی۔ علماء اخلاق نے دونوں کو مترادف بنا دیا ہے، تزکیہ و تطہیر۔ تزکیہ پرورش کو کہتے ہیں، جیسے مالی پودے کی پرورش کرتا ہے، چھوٹا پودا ہوتا ہے، بیج سے صلاحیت کے مطابق کونپل نکلنا، پھر اس کو کھاد پانی دینا اور اس کو تناور درخت بنانا، یہ تزکیہ ہے۔ صلاحیتیں نکھارنا، صلاحیتیں بڑھانا، صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، صلاحیتوں کو اپنے کمال تک پہنچانا، یہ تزکیہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت۔ کتاب یہ پریس کے اندر پرنٹڈ، چھپائی، ایسا کاغذ جس کے اوپر چھپائی ہوئی ہے اور اس کی بائنڈنگ ہوئی ہے، یہاں پر سلائی ہوئی ہے، اس کو ہم اردو میں کتاب کہتے ہیں، عربی میں اس کو کتاب نہیں کہتے۔ قرآن نے بھی اس کو کتاب نہیں کہا۔ کتاب کاتب سے نکلا ہے، کاتب سے۔ تفسیر قرآن تبیین الکتاب کے نام سے سلسلہ شروع ہے۔ حتماً میں آپ سے خصوصاً تحریک بیداری کے مرد خواتین سے چاہوں گا کہ وہ حتماً نصاب سمجھ کر اس کو پڑھیں۔ آپ روزانہ ایک درس ہوتا ہے تو آسان ہے، 1 گھنٹے کا درس ہوتا ہے، اس کو پڑھیں اور لکھا کریں اس کو۔ دین کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو بنیاد آپ کی بن جائے گی، اللہ کا نظام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس سے۔ وہاں معنی کیا ہے، مفصل کیا ہے، میں اس کو خلاصہ کر کے بیان کرتا ہوں۔ کاتب، کتاب کاتب سے بنا ہے، کاتب، کاف تے بے۔ کاتب لکھنے کو نہیں کہتے، کسی جگہ بھی کاتب کا مطلب لکھنا نہیں ہے۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے منتشر چیزیں، پراکندہ چیزیں، بکھری ہوئی چیزیں جمع کرنا، جمع کر کے ان کو ترتیب دینا، ان کے اندر نظم پیدا کرنا، اور ان کو اس طرح سے جوڑ دینا کہ پھر جدا نہ ہو۔ یہ کاتب کا یہ معنی ہے۔ لہذا وہ عرب جب کھجوریں، چونکہ ان کی کھیتی باڑی زیادہ تر کھجوریں تھیں، کھجوروں کا وقت آتا تھا، کھجوریں جھاڑتے تھے پکی ہوئی، پھر ان کو وہ کھجوریں جب گرتی ہیں درختوں سے تو ہر درخت کے نیچے ہے نا، کھجوریں آپ کے علاقوں میں ہیں، بعض علاقوں میں نہیں ہیں۔ کھجور لفظ تو سنا ہوا ہے نا، ابھی رمضان میں کھا بھی لینا اس کو تاکہ یاد دہانی رہے کھجور ہوتی کیا ہے۔ کھجور بہت اونچے درخت کے اوپر ہوتی ہے،
اور اس کو اتارنے کے طریقے ہیں. اگر پک جائے تو وہ جگہ جگہ خود گر جاتی ہے، اگر اس کو اتارا بھی جائے تو بھی کچھ نہ کچھ وہ گر جاتی ہے. اس درخت کی کھجور پھیلی ہوتی ہے، اس درخت کی کھجور پھیلی ہوتی ہے، اس طرح وہ زمین کے نیچے دانہ دانہ بکھرا ہوتا ہے. اس دانے دانے کو وہ جمع کرتے ہیں، جمع کر کے ایک جگہ ڈھیر بناتے ہیں. اس ڈھیر کو پھر وہ بوری میں ڈالتے ہیں. بوری آپ کے ہاں پٹسن کی ہوتی ہے، ان کے ہاں کھجور کے پتے کی بوری ہوتی ہے، ٹوکری، بوری نما ٹوکری. اسی کھجور کے پتے سے وہ بوری بناتے تھے اور اس کے اندر یہ ساری کھجوریں ڈال کے پھر اوپر سے اس کو سی دیتے تھے. سوئے کے ذریعے، رسی کے ذریعے سے اوپر سے سی دیتے تھے کہ ایک دانہ بھی باہر نہ نکلے. اس سارے عمل کو پراکندہ منتشر کھجور جمع کرنا، اس کو ایک ٹوکری میں ڈالنا، ڈال کر اس کو سی دینا تاکہ محفوظ ہو جائے، اب باہر نہ نکلے، اس کو عرب کہتے تھے کاتب یا کتابت. یہ چیز ہے، یہ لکھائی کو جو کتابت کہتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ حرف حرف جمع کیا جاتا ہے، ایک ایک حرف جوڑا جاتا ہے آپس میں، اس وجہ سے اس کو بھی کتابت کہتے ہیں. لیکن لغت میں لکھائی نہیں ہے معنی کتابت کا. لغت میں منتشر پراکندہ چیزوں کو جمع کرنا، جوڑنا، ترتیب دینا اور ترتیب دے کر ان کو محفوظ کر دینا کہ علیحدہ نہ ہو، اس کو کاتب کہتے ہیں. تو اللہ نے ہدایت کو کیا کیا؟ کاتب کیا. اللہ نے ہدایت کے جتنے اصول تھے، قوانین تھے، وہ سارے یکجا جمع کیے. ہدایت کو جمع کر کے ان کو ترتیب دیا، ترتیب دے کر منظم کر کے ان کو محفوظ کر دیا، اور یہ الکتاب بن گیا. یہ لکھائی میں ہو تو بھی کتاب ہے، لفظی ہو تو بھی کتاب ہے، اگر لفظی نہ ہو تو بھی کتاب ہے. یعنی منشور، یعنی آئین، یعنی مکتب، یعنی آئیڈیالوجی، ایک منظم نظریہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام زندگی انسان سے متعلقہ چیزوں کو یکجا جوڑ کے جم کر کے ان کو محفوظ کر کے آپ کے اختیار میں قرار دیا ہے. اس کی آپ نے تعلیم لینی ہے، اس کی آپ نے تعلیم لینی ہے. نہ الفاظ، کتاب، ہدایت، وہ منظم ہدایت، وہ آئیڈیالوجی آپ نے سیکھنی ہے. وہ حکمت، حکمت کہتے ہیں فیصلہ کن بات کو. حکمت آپ اردو میں پنساری کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں پنساری کو حکیم نہیں کہتے. قرآن کریم میں مضبوط بات، محکم، مستحکم اور فیصلہ کن بات کو حکمت کہتے ہیں. یہ کتاب اور حکمت ہے، یہ قرآنی میتھڈ ہے، یہ قرآنی آپ کے پاس اسلوب ہے، اس کے اوپر چلے. رسول اللہ نے کس طرح امت بنائی، امت بیدار کی. یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی اسلوب ہے جو ہم نے قرآن کریم سے الہام لینا ہے اور آج کی امت کو، آج کی نسل کو بنانا ہے. یہ ذہن میں رکھ لینا. جیسے میں نے رات کو بھی اشارہ کیا تھا کہ ظہور کا ہمارا تصور یہ ہے کہ آخر میں قیامت سے تھوڑا پہلے ایک نسل میں ظہور ہوگا، اس میں امام بھی ہو جائیں گے، اس میں عدل بھی، عدالت بھی آ جائے گی، ساری دنیا پر عدالت چھا جائے گی. وہ جو آخری نسل میں عدالت آئے گی، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس نسل کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ عدالت کے سائے میں آ جائیں گے، مرحبا ہنی اللہم. ہمارا کیا ہے؟ ہم جو ظلم میں پس رہے ہیں، ہم ظلم میں پس رہے ہیں، ان کے اندر عدالت قائم ہو جائے گی، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آپ کرونا میں مبتلا ہو، 100 سال بعد ایک نسل آئے گی جس کو ویکسین مل جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ وہ ویکسین ہماری کس کام کی؟ وہ عدالت جو آخر زمان میں جا کر قائم ہوگی، وہ پچھلے زمانوں کے کس کام کی ہوگی؟ کیا اس عدالت سے ہمیں حصہ ملے گا؟ کیا اس نظام سے ہمیں حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. جب ہماری عدالت ان کے حق میں نہیں، ان کی عدالت ہمارے حق میں نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں اپنا سارا انتظام خود کرنا ہے مکمل. آخر الزمان میں ظہور کے وقت جو کچھ ظہور کے ذریعے ان کے لیے ہوگا، وہ ہم نے خود آج اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے. وہ سب کچھ فراہم کرنا ہے، وہ آپ کے کام آئے گا. ورنہ پہلی امت جو رسول اللہ نے بنائی تھی، مبعوث کی تھی،
ان کے بہترین کارکردگی تھی، ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے، ان کی ہے، اس کا اجر ان کو ملنا ہے، اس کا نتیجہ ان کے لیے۔ آخری امت میں بھی، پہلی امت میں بھی نبی مبعوث ہوئے، آخری امت میں امام آ جائیں گے، یہ جو بیچ میں نسلیں گزر رہی ہیں، کیا پہلی امت کا کریڈٹ ان کو ملے گا؟ آخری والی کا لوٹ کر ان کی طرف آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا صریح فرمان ہے، ہر نسل کو اپنے حصے کا کام خود کرنا ہوگا، اپنے حصے کا سفر خود طے کرنا ہوگا، اپنے حصے کی بیداری خود کرنا ہوگی، اور وہ ذمہ داری آپ نے، یہ چیز، یہ حقیقت بتانے کی ذمہ داری آپ نے لی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بیداری کے پرچم کے نیچے اکٹھا کیا، یعنی بعثت کے سفر کو تکمیل کرنے والے آپ ہیں، اور آپ نے اپنے اس عہد میں یہ نظام برپا کرنا ہے، یہ نظام قائم کرنا ہے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، جس طرح دعائے عہد میں ہے کہ ترونہ یرونہ بعیدا ونحن نراہ قریبا، ہم تو اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کو دور نظر آتا ہے، ہمیں بہت قریب نظر آتا ہے، اور یہ انشاءاللہ قریب ہے یہ سفر۔ حرکت تھمنے نہ دیں، تحریک ہے تو حرکت قائم رہے، جس دن حرکت ختم ہوگی سمجھو یہ ہماری موت ہے۔ متحرک موجود کی حرکت ختم ہونا اس کی موت ہے۔ جامد کے لیے جمود زندگی ہے، متحرک کے لیے جمود موت ہے۔ حرکت تھمنے نہیں دینا اپنی، حرکت کو کسی بھی بہانے سے، بہت سارے ہمارے اندر بہانے آتے ہیں حرکت روکنے کے لیے، باہر سے دباؤ آتا ہے حرکت روکنے کے لیے، اندر سے خواہشات جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، آپس میں کبھی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تمام مسائل میں حرکت تھمنے نہیں دینا، تاکہ یہ تحریک ہی رہے، اور پھر تحریک میں جو لوازمات ہیں وہ سارے آپ نے اس کے فراہم کرنے ہیں۔